گزشتہ مجلس میں تھوڑا سا ترجمہ سنے تھے 170 پر 2ویں آیت سورہ آل عمران کا. اسی آیت کو ایک مرتبہ پھر سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے کو قبول کیے. اللہ اور اس کے رسول نے بلایا تو وہ آ گئے. من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا. مطلب کیا؟ احد کی جنگ ہوئی، ابو سفیان وغیرہ دھمکی دے کر چلے گئے، صحابہ حضور کے ساتھ مدینے میں لوٹے. یہ ابو سفیان اور جو مشرکین مکہ تھے، یہ روحا نام کے جگہ پر پہنچ کر، مکے کو جاتے سو راستے میں روحا نام کی جگہ ہے، روحا جگہ پر پہنچ کر انہوں نے محسوس کیا ہم تو آئے تھے جڑ سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ہمارے ہاتھ میں موقع تھا، مسلمان زخمی ہو چکے تھے، اپنے آپ کو بچا کر احد کے پہاڑ پر چلے گئے تھے، ہم نے کیوں ان کو ختم نہیں کیا؟ تو مشرکین کے جو نوجوان تھے انہوں نے کہا نہیں، اچھا نہیں ہوا، ہم واپس جائیں گے، جا کر مدینے کو ختم کر کے آئیں گے. حضور کو جب خبر ملی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو میرے ساتھ نکلے گا جنگ کرنے کے لیے؟ وہی لوگ نکلیں گے جو احد میں تھے اور واپس نہیں ہوئے، جنگ میں جمے رہے، وہی لوگ آئیں گے. فوراً 70 صحابہ، 200 صحابہ، اس میں سے 70 فوراً آ گئے. جو ابھی زخمی تھے، تھوڑے ایسے تھے کہ خود چل کر نہیں آ سکتے تھے، کسی کے پیٹھ پر سوار ہو کر آئے، کوئی کسی سواری پر سوار ہو کر آئے، لیکن نکل گئے. ذرا سوچ کر دیکھیں، ایک دن کی جنگ ہوئی ہے، کتنا خون گیا ہوگا. خون تھوڑا جاتا ہے تو چکر آ جاتی ہے، جسم کٹا ہوا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، خون جا رہا ہے، زخمی ہے، اور دشمن دھمکی دیا ہے. اس حالت میں جب اللہ اور اس کے رسول نے بلایا، فوراً بلاوے کا جواب قبول کیے. تو اللہ کہہ رہا ہے للذین احسنوا منہم، ان میں سے وہ لوگ جو نیک ہیں، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اجر عظیم، انہیں بہت بڑا اجر ہے. اب یہاں سے ابو سفیان ہورا سے لوٹنے کا ارادہ کر لیے، ابھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر مکے کے 8 کلومیٹر کے باہر ایک جگہ ہے، حمیرۃ الاسد یا الاسد الحمیرہ، بھول رہا ہوں نام میں، وہاں حضور پہنچے. جنگ ہو سکتی تھی. تو اس وقت حضور مشرکین میں سے ایک آدمی جو مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن وہ بستی والے حضور سے تعلق رکھتے تھے، اچھا تعلق رکھتے تھے، معبد بن ابی معبد الخزاعی. معبد بن ابی معبد الخزاعی حضور کے پاس آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ ایسا ابو سفیان لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی نکلے ہیں. ان کو مسلمانوں کی حال پر ترس آیا، حالت ایسی ہے، زخمی ہیں، کیسے آ سکتے ہیں؟ تو فوراً معبد بن ابی معبد یہ گئے ابو سفیان کے پاس، بولے کہاں جانے کا ارادہ کر رہے ہو؟ ہم مدینے والوں کو ختم کرنے کے لیے لوٹ رہے ہیں. کہا غلطی مت کرو، بچ گئے تم لوگ. احد میں سارے مسلمان آئے نہیں تھے. جب مسلمانوں کو مدینے میں خبر ملی کہ تم لوگ اتنا نقصان کر دیے، تو یہ لوگ اتنے غصے میں نکلے ہیں مسلمان کہ تم لوگوں کو فنا کر دیں گے، تمہارا لشکر کافی نہیں ہے. نکل گئے، بچ کر مدینہ چلے جاؤ، مکہ چلے جاؤ. یہ سننے کے بعد مشرکین کے جو نوجوان تھے وہ مانے نہیں، لیکن سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ فوراً مشرکوں کے دلوں میں ڈر ڈال دیا، اچانک ڈر ڈال دیا. ہمت سے کھڑنا. اب وہ صحابہ ہمارے جیسے ایمان رہتا، ہاتھ کٹ کو ہے نا، بلڈ جالے کو ہے نا، سٹچز پڑے نہیں نا، اب گئے تو کیسا جیتیں گے کیا؟ نہیں، ہمت سے کھڑ گئے. سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی ڈر ڈال دیا.
اب اگلی آیت آ رہی ہے، یہ آیت جو آنے والی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جنہیں لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے بہت بڑی جماعت تیار کر رکھی ہے، فخشوہم، ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا، وقالو، اور وہ بولے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کام بنانے والا ہے۔ اب یہ واقعہ کب ہوا؟ اختلاف ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ وہی واقعہ ہے جب 70 مسلمان، تھکے ماندہ زخمی مسلمان حمرۃ الاسد جگہ پر پہنچے تو مشرکین میں سے آ کر کہا، یا منافقین جب مسلمان نکل رہے تھے اس وقت بولے، وہ تو بڑی جماعت ہورا سے واپس ہونے والی ہے، ڈرو، تم جاؤ گے تو نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ اس وقت مسلمانوں نے کہا، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ نعم الوکیل۔ مسلمان گئے، ابو سفیان وہیں سے ڈر کر بھاگ گئے، واپس آ گئے۔ دوسرے مفسرین کہتے ہیں یہ اگلے سال ہوا۔ ابو سفیان احد کی جنگ کے بعد دھمکی دے کر گئے کہ آئندہ سال بدر اسی دن، آج جو جنگ ہوئی ہے اسی دن آئندہ سال بدر کے میدان میں تم سے ملوں گا، میں تم لوگوں کو برباد کروں گا، وارننگ دے کر گئے تھے ابو سفیان۔ اب وہ دن آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر تیار کر لیے، آ جائیں گے نا وہ لوگ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے مومنوں بندوں کو کوئی دھمکی دے کر جی نہیں سکتا۔ اللہ کیا کیا، مکے میں قحط آ گیا۔ اب یہ لوگ قحط میں مبتلا ہیں، نکلنے کی حالت نہیں ہے، تو نعیم بن مسعود نام کے ایک آدمی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان نے ان کو بلایا، کہا، نعیم دیکھ ہماری حالت کیا ہے، کھیتی نہیں ہوئی ہے، پھل نہیں ہے، جانور تیار نہیں ہے، حالت اچھی نہیں ہے، اس حالت میں جنگ کرنے کی حالت نہیں ہے ہماری۔ اگر ہم جنگ کو نہیں نکلے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے لڑنے کے لیے تو عرب سمجھیں گے کہ ہم لوگ ڈر گئے، اور 1 سال پہلے جو مسلمانوں کی ہمت ہم نے توڑی ہے وہ ہمت پھر بڑھ جائے گی۔ تم جاؤ، یہ نعیم بن مسعود کو بہت بات کرنے میں ٹیلنٹ تھا، تم جاؤ، جا کر مسلمانوں کو ڈرا دو کہ بہت بڑی جماعت لے کر آئے ہیں، باہر نہ نکلو، تو وہ لوگ مدینے میں ہی ڈر کر بیٹھ جائیں گے اور ہم بھی آئیں گے نہیں، اس طرح ہماری عزت بچ جائے گی۔ تو نعیم آئے، آ کر بولے، الذین قال لهم الناس، مومنوں کی تعریف اللہ کر رہا ہے، مومن وہ لوگ ہیں جنہیں لوگوں نے کہا، نعیم بن مسعود نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، مشرکین بہت بڑی جماعت لے کر نکل گئے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جب آپ کو ایمان کے خاطر کوئی کہے کہ تمہارا نقصان ہوگا، ایمان بڑھ جاتا۔ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا، وقالو، اور بولے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو مختصر یہ کہ شیخ شعراوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام جعفر صادق نے کہا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو ڈرتا ہے، کیا اس نے اللہ کی آیت نہیں پڑھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کام بنانے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے اللہ کو کہتے ہوئے سنا، فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اور اس کے فضل کے ساتھ۔ فضل کیا ہے؟ فضل کیا ہے؟ آپ کو جتنا ملنا اس سے زیادہ دینے کو کہتے ہیں فضل۔ تو وہ لوگ نکلے 1 سال کے بعد حضور کے ساتھ، ہتھیار وغیرہ، جو اوپر جو جنگ کے جو جیکٹس پہنتے ہیں، زرہ جسے کہتے ہیں، وہ سب لے کر نکلے، سامنے آدمی آیا نہیں جنگ کرنے کے لیے۔ اب کیا ہوا، وہ زمانہ تھا مارکیٹ کا، تو یہ لوگ جو جو چیزیں جنگ میں استعمال ہوگی لے کر گئے، وہ بیچ کر منافع کما کر تجارت کر کے واپس آ گئے۔
نکلے تھے جنگ کرنے کے لیے، یہ سب اللہ کے راہ میں لٹانے کے لیے نکلے. اب دو چیزیں اللہ کے راہ میں لٹانے کے لیے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو 10 چیزیں بنا کر آپ کو مدینے واپس بھیجا. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اور اس کے فضل کے ساتھ لوٹے. لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی مصیبت یا تکلیف نہیں آئی. واتبعوا رضوان اللہ، وہ اللہ کی رضا پر چلے، اللہ رسول جو بولے وہ کرے. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان، وہ جو آپ کو ڈرا رہا تھا، جنگ کو گئے تو نقصان ہو جائے گا، حلال کمائے تو نقصان ہو جائے گا، سب جو ڈراتا ہے. انما ذالکم الشیطان، وہ تو شیطان ہے. یخوف اولیاءہ، اس کے ساتھیوں سے ڈراتا ہے، اس کے ساتھیوں کو رکھ کر ہم کو ڈراتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ڈر جاتا ہے انہیں. کون؟ عرب. نیتن یاہو، ہاں ڈر جاتا، جی ڈر جاتا. نہیں ڈر ہے، کسی سے ڈر نہیں، اللہ کے فضل سے ڈر نہیں. نہ شہادت سے ڈر ہے، نہ ان لوگوں سے ڈر ہے. ایک جگہ ڈر ہے، گناہوں کا ڈر ہے بس. سب سے بڑا ڈر کن چیزوں کا ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں ڈرنا تو صرف اور صرف ایک چیز کا ڈر ہے، اپنے گناہوں کا ڈر ہے. جو گناہ کیے وہ ڈر ہے، کسی موٹے سے ڈر نہیں. کبھی مومن کی شان یہ ہے کہ نہیں ڈریں گے. کیوں؟ اس کے پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یہ ایمان لے کر جا کر دیکھو، اللہ ساتھ رہے گا اس وقت. تو یہ جو وہ اسرائیل کے پاس وہ آئرن ڈوم ہے، وہ ہے، وہ اس سے ڈرو، یہ سب جو ڈرو 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 کہہ رہا ہے، یہ شیطان کہہ رہا ہے. یہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے ساتھیوں کو بتا کر ہم کو ڈرا رہا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، ایک معنی. دوسرا معنی کیا؟ جو ڈر جاتے نہیں وہ شیطان کے اولیاء ہیں، جو رحمان کے اولیاء ہیں وہ ڈرتے نہیں. تو دوسرا معنی کیا؟ وہ اپنے ماننے والے ہم کو ڈرا دیتا، مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ ڈالتے. کھڑو با حضرت اوپر چھوڑو، حضرت اوپر چھوڑو، حضرت ہوتا ہمت سے بات کرتے لوگ. حضرت اچھا بیان کرو، حضرت تمہیں مصیبت آئی 2015 میں، مصیبت آئی تو جو لوگ کہہ رہے تھے حضرت ہمت سے اچھا بات کرو، حضرت حضرت کیا ضرورت تھی حضرت تم نا، انہیں ایک پتھر مارا کا تو مسجد کا شیشہ پھٹ جائے گا نہیں. اچھا با یہ بیان ہونے سے پہلے جملہ بولنا تھا نہیں. اب ہو گئے بعد ایسے لوگ رہتے. تو ایک معنی کیا؟ اس کے دشمنوں کو بتا کر مومنوں کو ڈراتا، یا ڈر جاؤ، اللہ کا راستہ چھوڑ ڈالو، سچ بول کر کمانا چھوڑ ڈالو، قرآن پر عالم بننا چھوڑ ڈالو، بچے کو عالم بنائے تو غریب ہو جائیں گا. یہ شیطان کی، یہ سن کر ڈرنے والے شیطان کے اولیاء ہیں. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم. اتنا میں ہمت سے بولا نہیں ڈرو نہیں ڈرو. کیوں؟ میرا مولا کہہ رہا ہے فلا تخافوہم، لمحے کے لیے نہیں ڈرنا. فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو. وخافونی، صرف میرے سے ڈرو. میں جو بولا وہ کرو، میری بات کو چھوڑ کر ان سے ڈر کر مت ہٹو. نقصان دینے والا بھی میں، فائدہ دینے والا بھی میں. جب تک یہ سوچ تھی مسلمانوں کی، ہر جہاں جہاں گئے حاکم بن کر تھے. یہ ہر ایک مسلمان تک انڈر دا کارپیٹ یہ باتیں سینے میں پہنچانی ہے. فلا تخافوہم وخافونی، مجھ سے ڈرو. کیوں؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. مومن رہے ڈر اللہ سے رہے گا، دوسروں سے نہیں رہے گا. جتنا ایمان زیادہ رہے گا اتنا اللہ سے ڈر زیادہ رہے گا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتاش نہیں، ڈر آتاش نہیں اسے. حضور فرماتے ہیں من خاف اللہ خافہ کل شیء، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے. ہاں فجر کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز پڑھنا، جماعت سے جا کر پڑھنا، وضو برابر کرنا، پاؤں برابر رکھنا، اللہ ناراض ہو جائے گا. پھر آئے ماں کو جواب دینا نہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا. ابا کے سامنے بیٹھے نہیں رہنا، اللہ ناراض ہو جائے گا. بری نگاہ کسی عورت کو نہیں دیکھنا، استغفر اللہ غلطی ہوگی اللہ مجھے معاف کر دے، اپنی نگاہوں کو بچا رہا ہے.
حرام نہیں نہیں یہ جائز نہیں نا بھائی، یہ رشوت ہے، میں نہیں لیتا، یہ جائز نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈر کر جیتا ہے، حضور فرماتے ہیں خافہ کلو شیء، ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ ہمارے لیڈرز تھے قائد ملت مولانا حضرت محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مزار ٹرپلیکین بڑی مسجد میں ہے۔ بڑے بڑے لیڈر ان کے سامنے ڈر کر کھڑتے تھے، وہ کسی کو ڈراتے نہیں تھے، غریب آدمی ایک شیروانی پہن کر، ہر ایک لیڈر ان سے ڈرتا تھا۔ مسلم لیگ کا پاور تھا، کیوں؟ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ آج بھی ایک آدمی آیا ایک پارٹی کا، 2014 کی بات ہے، اس زمانے میں وہ پارٹی بڑی مضبوط تھی، میرے دکان میں آیا گاڑی کا شیشہ بدلانے کے لیے، تو وہ دکان کے پاس راؤڈیز ہیں، تو وہ غلاٹہ کرتے ہیں۔ میں اس سے پوچھا میں کہ یہ راؤڈیز وغیرہ ہے نا، تو بولا سارے لوگ، ہم پالیٹیشینز اور راؤڈی سب کس سے ڈرتے ہیں؟ அந்த ஏரியால நல்லவங்க இருக்காங்க பாருங்க, அந்த நல்லவங்களுக்கு தான் எல்லாம் பயப்படுவாங்க। یہ کیونکہ وہ جو نیک لوگ ہیں پورے محلے کے دل میں ان کی محبت رہتی ہے، ان کو کچھ ہوا تو سب آ جاتے ہیں۔ ابھی کافر یہ بات کر رہا ہے، حضور کہتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرا ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ اگر آپ کو اس پر یقین پانا ہے، ایک ہفتے کے لیے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں۔ آپ محسوس نہیں کیے، میں تفسیر کرنا چھوڑ دوں گا۔ من خاف اللہ خافہ کل شیء ومن خاف الناس، جو لوگوں سے ڈرتا ہے خوفہ کل شیء، ہر چیز اسے ڈراتی ہے۔ وہ فانٹے کا باٹل بھی اسے ڈراتا ہے، وہ موٹا بھائی بھی اسے ڈراتا ہے، وہ سڑا اخروٹ بھی اسے ڈراتا ہے۔ کیوں؟ ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ میں بھی آرام سے آپ کو تسبیح کے فضائل یہ ہیں، آپ اشراق کی نماز پڑھیے، آپ کو ایسا بول کو میں جا سکتا، لیکن آج کیا ضرورت ہے، آج کیا ضرورت ہے؟ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ پھر اللہ فرماتا ہے ولا یحزنک، اے حبیب تم کو غم میں نہ ڈالے الذین یسارعون فی الکفر، جو کافر ہونے میں جلدی کرتے ہیں، یہ لوگ آپ کو غمزدہ نہ کریں۔ کافر ہونے میں جلدی کا مطلب کیا؟ کافر کیوں ہوتا ہے؟ جسے اللہ پر بھروسہ کم رہتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ تو حضور کے زمانے میں لوگ آ کر منافق جو کافر ہوئے، کلمہ پڑھتے پھر کافر ہو جاتے، حضور کو اس بات کا دکھ ہوتا تھا۔ حضور کو کیوں دکھ ہوتا تھا؟ کیونکہ حضور کی خواہش تھی کہ ہر انسان مسلمان ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو کفر کرنے میں جلدی کر رہے ہیں، فوراً اللہ کا انکار کر دینا، فوراً اللہ کا انکار کر دینا۔ بھائی نماز پڑھے تو فائدہ ہوتا، اوپرا نہیں حضرت، دوسرا کہتی بولو حضرت۔ بھائی جھوٹ بولے بغیر کمائے تو برکت آتی ہے، اوپرا نہیں آتا حضرت۔ تو جو لوگ کفر کرنے میں جلدی کرتے ہیں وہ آپ کو غمزدہ نہ کریں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ کافر کس کا بگاڑنے آئے ہیں؟ حضور کا نہیں، حضور کو نقصان پہنچانے آتے نہیں، مومنوں کو نہیں۔ اللہ حضور اور مومنوں کو ہٹا کر کہہ رہا ہے اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ مطلب کیا؟ جب آپ کام اللہ کا کر رہے ہو تو وہ اللہ کہہ رہا ہے میرا کام ہے۔ اب اگر میں کام تفسیر کا کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے لن یضر اللہ شیئا۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تو چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ نہ ملے، یہ اللہ کا ارادہ ہو گیا، یہ لوگ ایسا ہی کریں گے، ان کو آخرت میں نہیں ملے گا، یہ اللہ کا ارادہ ہے، جو اللہ چاہا وہ ہو کر رہے گا، آپ غمزدہ نہ ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور وہ لوگ جو کفر لیتے ہیں ایمان کے بدلے میں، دو قسم کے لوگ، پہلے وہ لوگ جو ہیں جو جلدی کافر ہو جاتے، ایمان کمزور، نہیں ایمان کمزور فوراً کافر ہو گئے۔ اب جو ہے ان کو معلوم آخرت ہے، معلوم یہودی کو پورا معلوم آخرت ہے، معلوم حضور سچے نبی ہیں، معلوم
پورا معلوم رہنے کے باوجود آخرت جاتی تو جاتا، دنیا نہیں جانا. ایسا کرتے کاشف لوگ؟ ہاں کون بولو؟ فجر کو سوتے نہیں. ان کو معلوم، فجر کو سونے والوں کو معلوم ہے کہ فجر اللہ کا حکم ہے، فرض ہے. باوجود اس کے فجر کی نماز کیوں چھوڑے؟ معلوم ہے کیوں چھوڑے؟ کہ نیند جو ہے فجر کی یہ دنیا ہے، اور نماز جو ہے وہ آ کر ایمان ہے. مثال دیا چھوٹی مثال، یہ تو مومن ہی ہیں، لیکن کس طرح آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو لیتے، مانتے ہوئے، جانتے ہوئے، مانتے ہوئے، کس طرح آخرت کو چھوڑ کر دنیا لیتے، ایسا لیتے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، یہ لوگ بھی اللہ کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. پہلے کون ہے؟ منافق ہے. یہاں کون ہے؟ یہودی ہیں جو جان کر رہے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، ہرگز کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. ہر چاروں طرف کافروں کو ڈھیل ملی ہے نا. 80% انڈیا میں حکومت کرنا شروع کر لیے، ڈھیل ملی ہے. بنگال میں مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، حکومت مل رہی ہے. جو ڈھیل ملی ہے کافر ہم ہرگز نہ سمجھیں کہ ان کے لیے بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ اور زیادہ گناہ کریں. اللہ پکڑ لیا تو نہیں. تو یہ آیت کا سبب نزول کیا ہے؟ جو منافق سمجھے کہ جو مسلمان احد میں گئے شہید ہو گئے وہ نقصان میں ہیں، ہم لوگ بچ گئے، تو تم کو جو ڈھیل ملی ہے کیا بھی اچھی چیز نہیں ہے؟ زندگی زیادہ ملنا نعمت نہیں ہے. زندگی میں کیا ملا وہ نعمت ہے. آپ کو زندگی 20 سال کی مل گئی تو 20 سال کی زندگی نعمت ہے کیا؟ نہیں. زندگی کے اندر کیا ملا یہ نعمت ہے. تو تم کو جو زیادہ زندگی ملی ہے اس میں تم زیادہ گناہ کرنے والے ہو. زیادہ گناہ کرو گے آخرت کا بھی نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے. تو تم کو جو مہلت ملی ہے اس کو نہ سمجھو کہ تمہاری بھلائی ہو گئی. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تمہیں اس لیے چھوڑے ہیں کہ تمہارا گناہ اور زیادہ ہو. وَلَهُمْ عذاب مہین، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. تھوڑے لوگ میں دیکھا ہوں غلطی کرتے، ثابت ہو جاتا غلطی کرتے تو کیا بولتے معلوم؟ میں خراب رہا کہ تو اللہ مجھے کتنا اچھا رکھا ہے دیکھو. ہاں آج میں خاص گھر کا مالک ہوں، میرے بچے پورے سیٹل ہو گئے. اگر میں خراب رہا کہ تو میں ایسا کروں گا کیا؟ نہیں، ہم خراب ہیں. جس کی اللہ بھلائی چاہتا ہے غلطی کرتے ہی وہیں پہ مار پڑ جاتا. غلطی کرے مار پڑ گیا. کئی نیک لوگ ہیں ایک مرتبہ غلطی کا کام کرتے پھنس جاتے، سب مل کو تھوکتے کیا بات اتنا غلیظ کام کیا لانا با، یہ کردہ لانا با. اور کئی لوگ ہیں سالوں سے گناہ کر رہے ہیں پھنستے نہیں. عزت ہوتی، ہائے ہائے کیا بڑا کیا اچھا بچہ بھائی، نیک بچہ بھائی، بہت پیارا بچہ، اندر ہزاروں گناہ ہی. اب انہوں کیا سمجھ جاتے میں آ کر بہت اللہ کا کیا کی ایک میری نیکی ہے جو اللہ عزت دے لے کوئی. نہیں، یہ دھوکہ ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ جو چھوڑ رہا ہے آپ کی، اللہ آپ کی کوئی نیکی. کئی لوگ اپنے آپ کو بولنا نہیں چاہتا. میں فراڈ پیروں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، فراڈ پیروں کے بارے میں. اچھے لوگ بھی ہیں فراڈ بھی ہیں. کیوں فراڈ پیر بنتے؟ فراڈ تفسیر کرنے نہیں آتے، کیونکہ تفسیر کرے گا تو پکڑ ڈالیں گے آدمیاں. ایک آیت کا غلط ترجمہ کرے گا تو امام صاحب بولیں گے، حضرت نیاز بھیا کو، ہمارے پرنسپل کو کمپلینٹ کیا لیں گے، وسیم حضرت ایسا ایسا ترجمہ کرے. نہیں کریں گے کیا؟ کرنا آپ کی ذمہ داری. میں غلط تفسیر کرا تو آپ فوراً آ کر مجھے پوچھنا، نہیں تو آپ اللہ کو جواب دیں گے. آسان کام نہیں ہے.
فراٹ تراوی پڑھانے آتا؟ کھینچے تو بھی آنگا نہیں، قرآن تراوی پڑھانا. تو فراٹ حافظ تراوی پڑھانے کی کوشش نہیں کرتا، فراٹ مسئلے مسائل بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتا، پھنس جائے گا، کون سی کتاب پکڑنا. فراٹ کیا کرتا؟ پیر بن کر بیٹھ جاتا. کیوں؟ جو صحیح پیر ہیں ولی اللہ، ان کو ہر ایک انسان نہیں پہچان سکتا. مفسر کو آپ پہچان سکتے ہیں، ان کی تفسیر میں عالم دکھتے ہیں بھائی، انہوں نہیں. حافظ کو آپ پہچان سکتے، لیکن جو صحیح ولی ہے، صحیح پیر ہے، اسے نیک لوگ ہی پہچان سکتے ہیں. میں اور آپ نہیں پہچان سکتے. ہم نہ انہوں بھی ایک جبہ پہن لوگ آئے دکھیں گے، نیک لوگوں کو معلوم ہوگا، ہاں بھائی نو، بھائی پیر صاحب بھائی نو، نیک لوگوں کو. لیکن عام لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکتا. عام لوگ جبہ دیکھتے، ابھی نہیں دیکھتا. 80% 20% ادمی مجھے دیکھتے ہی بولیں گے فراڈ. وسیم حضرت دیکھتے ہی بول ڈالیں گے مجھے فراڈ بکو. وسیم حضرت 20% نہ، لیکن بے وقوفاں کتنے ہی نہ. تلبدی کو جانے والے مجھے پاس کیا نہیں آئیں گے؟ انہیں تو بھی ناچ کو فیمس ہوا، میں داڑھی رکھ کو فیمس ہوں گا. پیر صاحب کیا بھی نہیں، بیان بھی نہیں، کیا بھی نہیں. وہ بچڑا پکارا گتے بنی اسرائیل، ہمیں پڑھے سن کر آئے بقرہ میں، ہمیں بنی اسرائیل سامری کیا کرا سن کر آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام گئے تورات لینے کے لیے، سامری ان کے پاس سے سونا لے کر بچڑا بنا دیا، اس میں جبرائیل کے قدموں کی مٹی رکھ دیا، تو بچڑا کیا بھی نہیں کرتا، اتنا تواس کرتا انہیں. بڑے اس کے سامنے بیٹھ گئے، بوم بوم بیٹھ گئے، آسن لگا کر بیٹھ گئے. اب انہیں تو بچڑا تو نہیں نا، انہیں ڈپٹا گپٹا پورا پہن کو اللہ اللہ کہتے پورے بڑے بڑے پیر صاحب، بڑے پیر صاحب، بڑے پیر صاحب. اب انہوں کیا بولتے ہیں، ان کنے جا کو با ایسا کرنک کو با تو فراڈ کاما کرتا ہے، تم نہ جلن جی، میں خراب رہا کہ تو اللہ مجھے اتنا درجہ دیں گا. کتنے مریداں ہی معلوم میرے؟ 20,000 مریداں، 30,000. کہاں ہے میرا سلسلہ معلوم کیا؟ انڈونیشیا میں میرا سلسلہ وہاں ہے. میں خراب رہا تو اللہ ایک ہے، تو خراب ہے بول کوش تجھے اللہ چھوڑ کو رکھا ہے. سو یہ آیت سمجھ میں آ رہا ہے؟ کبھی یہ دھوکے میں نہ آئے، میں خراب رہا کہ تو مجھے اللہ پکڑیں گا کیا؟ خراب کو ہی اللہ چھوڑتا ہے. گناہ بھی کر رہا ہوں اور مجھے نعمتیں بھی مل رہی ہیں، دیٹ مینس اللہ ہیٹس یو. گناہ کرتے ہی اللہ پکڑتا ہے، ذرہ گناہ کرتے ہی کمائی میں برکت چھین لیتا، ذرہ نمازوں میں پیچھے ہوتے ہی کمائی میں برکت چھین لیتا، ذرہ آنکھوں سے بری چیز دیکھتے ہی چہرے پہ سے نور چھین لیتا، ذرہ ماں باپ کو کچھ بولتے ہی ہمارے بچے ہم نہ گالیاں دینا شروع کر ڈالتے. جو نیک ہے اسے فوراً پکڑتا اللہ. باپ کسے زیادہ پکڑتا؟ اپنے بچے کو نہ زیادہ پکڑتا. تو جو نیک ہے چھوٹی چھوٹی غلطی پہ مار پڑتا، چھوٹی چھوٹی غلطی پہ مار پڑتا، اور ان کو سمجھ میں آ جاتا، صبح کو میں کرانا غلطی ہو گئی، میں امی کو بولا نا، دیکھو مجھے. کئی بچے ایسے ہیں ماں کو تھوڑا سختی سے بات کر جاتے، تابے دار بچے تھوڑا ماں سے، کیا امی؟ آفس کو جاتے اونر بولتا، مینیجر بولتا گیٹ نان سینس. وہ سمجھ جاتے امی کیا، امی بولا انہوں نان سینس، انہوں اما کو گالیاں دیکھو جا کو سب بھی ان کو تلیور بولتے. تو مطلب کیا، ان کو اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دے دیا ہے. یہ دھوکے میں نہ رہیں، میں خراب رہا کہ تو مجھے اللہ دیں گا کیا؟ تو خراب ہے اس لیے تو خرابی کرنے کے بعد بھی اللہ تجھے دے رہا ہے. کئی صحابہ، کئی بزرگان دین جب دولت ملنا شروع ہوتی رونے لگتے، جب خوشحالی کی زندگی آتی رونے لگتے. کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے خوشحالی کی زندگی مل گئی. کیوں؟ کیونکہ اللہ مجھے چھوڑ دیا کیا؟ تو جو ان کو جو مہلت ملی ہے، جو ڈھیل ملی ہے، وہ ہرگز نہ سمجھیں کہ اللہ ان کے لیے بہتر ہے. انما نملی لہم، تم کو اس لیے چھوڑا جا رہا ہے، لیزدادوا اثما، کہ تم گناہوں پر گناہ اور زیادہ کرو. ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے.
ما کان اللہ، کل جو میں کلاس میں وعدہ کیا تھا وہ یہی آیت ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ مومنوں کو اللہ چھوڑ دے علی ما انتم علیہ، جس حالت میں تم ہو، لیمیز الخبیث حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ گندے اور پاک میں فرق آ جائے۔ سارے مل کر بیٹھے رہتے، سب کیا بولتے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سنتوں پر چلنا، وہ یہ۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ایسے ہی سب کو منہ سے بات کرنے چھوڑے۔ کب جانچ ہوتی؟ اسلام کے خاطر تکلیف اٹھانا پڑتا۔ جب اسلام کے خاطر تکلیف اٹھانا پڑتا، جو سچا مومن ہے تکلیف برداشت کر لیتا، جو جھوٹا ہے سچا مومن نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں جی رہا ہے، پیسوں کے لیے جی رہا ہے، وہ تکلیف کو چھوڑ کر دنیا پسند کر لیتا۔ اللہ والوں کو دکھ جاتا کہ یہ نہیں، یہ سچا مومن نہیں تھا۔ تو ہر ایک کی زندگی میں ایک موڑ آئے گا، آپ مومن ہو یا نہیں ہو، وہ جانچ کیے بغیر اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ احد کی جنگ کیوں ہوئی؟ احد کے بعد کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرق کر دے رہا ہے کہ کون مومن ہے کون فاسق۔ مومن منافق کو پہلی صف میں جماعت سے نماز پڑھنا آسان، حضور کے زمانے میں منافق پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے تھوڑے، اور جب بیان ہوتا حضور کا، حضور بیان کرتے رہتے، اٹھ کر کھڑتا منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں غور سے سنو، کون بیان کر رہے ہیں؟ رحمت للعالمین بیان کر رہے ہیں، غور سے سنو۔ حضور کو معلوم ہی نو کون، رحمت للعالمین بات کر رہے ہیں۔ وائی پیچ سب کر سکتے ہیں، لیکن اللہ بتانا چاہتا ہے کون اوریجنل ہے کون ڈپلیکیٹ۔ اللہ تو جانتا ہے لیکن دکھاتا ہے اللہ۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اچھے اور گندے میں خوب فرق ہو جائے۔ اکثر ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور بے وفا کو آزماتا ہے۔ اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دے کر آزماتا ہے، تو اور اس آزمائش کے بغیر اللہ چھوڑتا نہیں تم کو، تم جس حالت میں بیٹھے ہو حالت میں نہیں۔ یہی وجہ ہے ہمیشہ مسلمان کو ہمیشہ کسی نہ کسی دشمن کا سامنا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ بی جے پی ہٹ گئی تو مسلمان فری ہو جائیں گا؟ نہیں، قیامت تک مسلمان کو کوئی نہ کوئی دشمن رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع کرے، پورا مکہ دشمن بن گیا۔ مدینے کو گئے، مکے والے بھی دشمن، یہودی بھی دشمن، سارے عرب کے مشرک دشمن مدینے میں۔ پھر خیبر کی جنگ ہوئی، یہودی ہٹے، مشرکین دشمن تھے۔ فتح مکہ کے بعد، اب سمجھے فتح مکہ کے پاس پورے دشمن چلے گئے، نہیں، رومیوں نے حملہ کیا، جنگ معطا میں کئی مسلمان شہید ہوئے، رومیوں سے دشمنی ہوئی۔ اس کے بعد فارس اور روم دونوں سے دشمنی تھی۔ جب فارس بھی بیٹھا روم بھی بیٹھا، اندر سے خوارج نکلے، حضرت عثمان غنی کو شہید کرے، حضرت علی کو شہید کرے۔ پھر تھوڑے دن گزرے، خلافت یزید کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب تک غیروں سے دشمنی تھی، جب یزید خلیفہ بنا، خود یعنی اسلام کا دار سلطنت ہی اسلام کا دشمن بن گیا۔ اب اس کے بعد جب تک بنو امیہ رہے، سب سے مشکل کی چیز کیا تھی مسلمانوں کے لیے؟ بنو امیہ کی حکومت۔ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے، چنگیز خان آیا، وہ آیا، یہ آیا، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی دشمن رہے گا، اور اس وقت
مومنوں کی توجہ دشمن کے خلاف ہوگی، دشمن سے ٹکراتے رہیں گے مومن، اور مسلمانوں کے درمیان جو فیک مومن ہیں یہ دشمن سے ہاتھ ملا کر زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اب یہ آنے سے پہلے 2014 سے پہلے ہمارا دشمن ہمارے اندر ہی تھا۔ آپ کو میں کیا بولوں، مدینہ پھوڑوں گا، کتنا بڑا جملہ ہو، گنبد خضرا ہے نا، گرین ٹوم، یہ توڑوں گا، بولنے والا کون تھا؟ باہر کا آدمی، لا الہ الا اللہ، اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا آدمی تھا۔ تو دشمن ہمیشہ ہمیشہ ایک بات بھول جائیے، قیامت کا سور پھونکنے تک ہمیشہ آپ کو اسلامی دشمن، آپ مومن ہیں، ایک دشمن آپ کا رہے گا، اور آپ کو اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، ہمیشہ کھڑے رہنا ہے، یہ چیز کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کیوں اس طرح آزمائش لاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب میں کیا ہے بتا دے۔ یعنی ہمیں بیٹھے ہی بھائی وسیم حضرت منافق، شارخ مومن، یعقوب مومن، انہیں منافق، انہوں مومن، انہیں منافق، ایسا اللہ نہیں بتاتا۔ کیسے بتاتا ہے اللہ؟ اللہ آزمائش لاتا ہے، آزمائش لاتے ہی خود بخود دکھ جاتا، تو ایک امتحان کے بعد ہی دکھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ آپ کو غیب نہیں بتائے گا، ولیکن اللہ، ہم کو نہیں بتائے گا، لیکن اللہ یجتبی، چن لیتا ہے، من رسلہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشا، جسے چاہے اسے اللہ غیب دے دیتا ہے۔ ہم کو دکھانے کے لیے احد کی جنگ ہوئی، لیکن حضور کو احد کے جنگ سے پہلے معلوم یہ لوگ منافق ہیں۔ نبیوں کو بتاتا ہے اللہ، ہم کو نہیں بتاتا۔ کئی کو عبدالرحیم ہم نہ بھی بتا دلانی غیب، ہم نہ غیب بتائے تو کیا ہوں گا معلوم؟ مثال کے طور پر غیب بتا دلے، مجھے اللہ مثال دینے ڈر لگتا، ان کو غیب بتا دلے، انہوں ہی بیٹھے ہی یہاں، ان کو بولے دیکھو آپ کو یہ سال میں یہ سب ملنے والا ہے، اچھا اچھا، آپ کو یہ سال میں فلیٹ ملنے والا ہے، اچھا اچھا اچھا، 10 سال آپ اے سی میں سونے والے ہی، اچھا، آپ کو شوگر بی پی کیا بھی نہیں آئے گا، اچھا اچھا اچھا، لیکن 10واں سال آتے ہی پانی کی لاری آپ کے اوپر چڑھ کو آپ مر جائیں گے۔ غیب بتا دلا۔ اب وہ 10واں سال آنے سے پہلے 1000 چیزیں خوشیوں کی ہیں، ایک غم ہے، لیکن انہوں کیا ہوں گا؟ وہ ایک غم میں انہوں 1000 خوشیاں نہیں لیں گے۔ ایک مثال، غیب بتا دلے تو کیا ہوتا؟ جینے نہیں ہوں گا۔ اچھے ہی بھائی، آپ کو دیکھو، آپ کو 60 ایئرز تک شوگر نہیں آئیں گی، 61st ایئر میں آپ کو اچانک رپورٹ آئے گا 400 شوگر ہے، بی پی 200 ہے، نمک کا کھانا بھی نہیں کھانا، شکر کا کھانا بھی نہیں کھانا، 60 ایئرس میں ہوں گا، یہ بتا دے لے تو اب ان کی عمر 20، اب سے چنو غم میں آ جائیں گے۔ ایسا ہو جائیں گا کہ میں مثال دے رہا ہوں، غیب بتائے تو کیا ہوں گا؟ اب غیب بتائے تو کیا ہوں گا؟ میں کیا کر آیا ہوں ان کو معلوم ہو جائیں گا، خدا نا، انہوں کیا کر کو آئی ہی مجھے معلوم ہو جائیں گا، ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کریں گے، شوہر سے بیوی کھانا نہیں دے گی، شوہر کیا کر کو آیا بیوی کو معلوم ہو گیا، سالنا لا کر سر پہ ڈال دلیں گے۔ ایسے انکھیاں کیا ہے؟ انکھی میں لا کو مرچی ڈال دلیں گی غصے میں، یہ انکھیاں کیا ہے؟ یہ بات یہاں میٹھے کیا جی نہیں سکتے، اس لیے نہیں، لیکن نبیوں کی شان ہے غیب جان کر بھی جیتے ہیں۔ کہ فرق کیا؟ انہوں بھی انسان، ہمیں بھی انسان، ان کو اللہ غیب بتا رہا ہے، آپ کا نواسا شہید ہوگا، کہاں شہید ہوگا، کب شہید ہوگا، کون شہید کریں گے، سب معلوم۔ عمر فاروق کو کہاں، حضرت فاروق کی گردن پر کہاں تلوار ماریں گے، یہ بھی حضور بول دیے تھے، معلوم تھا عمر فاروق کو۔ یہاں تک فرماتے ہیں عمر فاروق کو وہ آدمی کا چہرہ بھی حضور بتائے تھے، جب ابو لولو آیا تو عمر فاروق اسے دیکھ کر مسکراتے تھے، کہ ان کو لگا کہ یہ وہی ہے جو میرا قاتل ہے، حضور بتاتے تھے۔ اب یہ لوگوں کو، نبیوں کو تو چھوڑیے، اب صحابہ کو ہی معلوم تھا نا،
عثمان غنی کو حضور اشارے دے دیے تھے، کب کسے کیا ہوگا اشارے دے دیے تھے. حضرت عمار کو حضور بولے کہ باغی قوم آپ کو قتل کرے گی. یہ لوگ اللہ جیسی زندگی بنایا اس زندگی کو امتحان سمجھ کر جیتے ہیں، اور ہم لوگ ہماری زندگی جیسا ہم چاہتے ہیں اس زندگی کی خواہش میں جی رہے ہیں. دو میں فرق آ رہا ہے. وی وانٹ ٹو لیو اے لائف دیٹ وی تھنک گڈ فار اس. But those people, they don't have any ambition or desire. Every day they consider it as a test for them. So, ہر ایک دن ٹیسٹ ہے. شوگر دیا تو بھی اللہ ٹیسٹ، شوگر نہیں دیا تو بھی اللہ ٹیسٹ. یہ سوچ کے جو ہوتے ہیں ان کو غیب نظر آنا شروع ہوتا. اور نبیوں کا کیا ہے، یہ اپنے لیے کچھ کرتے نہیں. یہاں تک کہ نبی کے بارے میں اللہ کہتا ہے وما ينطق عن الهوى، یہ اپنے مرضی سے کچھ بولتے نہیں ہیں، یہ اپنے مرضی سے اٹھتے نہیں، یہ اپنے مرضی سے لکھتے نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے جی رہے ہیں. ان کو سارے کا سارا غیب بھی بتا دو، ان کی زندگی میں غم نہیں آئے گا. میں مثال دیا، نواسہ شہید ہوگا معلوم، بیٹی 6 مہینے میں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ زہرا آئے، حضور اٹھے، بیٹی کے بوسہ دیا، کان میں کچھ بولے، فاطمہ زہرا رونے لگی. اس کے بعد حضور پھر کان میں بولے، آپ مسکرانے لگی آنکھیں پوچھ کر. بی بی عائشہ پوچھتی ہیں فاطمہ بتاؤ مجھے کیا بولے حضور. نہیں حضور کا راز میں بتانا نہیں چاہتی. حضور پردہ فرمانے کے بعد پھر پوچھتی ہیں وہ دن کیا بولے تھے کہ آپ روئے پھر ہنسے. حضور فرمائے کہ میری موت آنے والی ہے. یہ سن کر میں روئی. میرا رونا دیکھ کر حضور نے کہا کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھے آ کر ملنے والی تم ہو. میں ہنسنے لگی. تو وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی غیب نہیں بتاتا ہے. ولیکن اللہ، لیکن اللہ یجتبی چن لیتا ہے، من رسلہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء. تو دیکھیے رسولوں میں سے چنتا ہے، یعنی ہر رسول کو برابر کا غیب نہیں ملتا. ہر چیز حضور کو زیادہ ملی. ہر نبیوں میں جو بھی چیز حضور کو ملی زیادہ ملی، کیونکہ اللہ نے کہا انا اعطیناک کوثر. کوثر کا ایک معنی کیا، حوض کوثر. کوثر کا دوسرا معنی کیا، زیادہ. اے حبیب ہم نے تم کو زیادہ دے دیا. حضرت ابراہیم کو 7ویں آسمان تک رکھا، حضور کو عرش کے اوپر لے کر چلا گیا. ہر ایک سے زیادہ حضور کو. سب کو کتاب ایسی ملی جو اس زمانے کے لیے تھی. حضور کی کتاب ایسی ہے سارے زمانے کی باتیں کرتی ہے. ہر چیز حضور کو زیادہ دیا. تو یہ غیب حضور کو کتنا دیا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. لینے والا بھی زیادہ لینے والا، دینے والا بھی زیادہ دینے والا. اب اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اور جتنا بھی ملا حضور کو اللہ کے علم کے سامنے خطرہ بھی نہیں. جو حضور کو علم غیب ملا اللہ کے علم کے سامنے وہ خطرہ بھی نہیں، اور وہ اللہ کا ہے حضور کا نہیں. حضور اس کے اونر نہیں ہے ایک اعتبار سے، لیکن ہاتھ میں رکھنے کے اعتبار سے کیا ہے. اب دیکھو بھائی یہ یعقوب کا ہے، یہ کس کا ہے، یعقوب ہے. اب میں پوچھوں یہ کس کا ہے، بھائی میرا نہیں بھائی یعقوب کا ہے. اب آپ پوچھیں گے کس کے پاس ہے، وسیم حضرت کے پاس ہے. سمجھ میں نہیں آیا، کس کا ہے پوچھیں گے، بولیں گے یعقوب کا ہے. کس کے پاس ہے، وسیم حضرت کے پاس ہے. حضور فرماتے انما انا قاسم، میں تو صرف بانٹنے والا ہوں. واللہ یوتی، دینے والا اللہ ہے. جو بھی غیب کی باتیں میں آپ کو بتایا کہ وہ ہوگا، دجال آئے گا، مہدی آئیں گے، دابت الارض آئے گا، وہ ہوگا، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون شہید کرے گا، عمر فاروق کو کون شہید کرے گا، عثمان غنی سے کیا ہوگا، حضرت علی سے لوگ کیسے بیہیو کریں گے، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوگی، حضرت حسین کو کون، یہ سب جو ہے
میں تو صرف بانٹنے والا ہوں، دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو جتنا آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کا سینہ کھول دے گا۔ ہم اس میں سے باہر نکلنا ہے، اس میں سے باہر۔ میں خود اپنی تعلیمات پر کام نہیں کر پا رہا ہوں۔ آپ کو میں کلاس میں بول کر گیا، رزلٹ آنے سے پہلے تک ہمارا ٹینشن، رزلٹ جو بھی آئے وہ اللہ کا ارادہ، اس کے بعد کیا کرنا وہی سوچنا، سوا کیوں ہوا نہیں سوچنا۔ میں بول کو مجھے 3 دن لگ رہے ہیں سنبھلنے کے لیے، تو آئی ایم آلسو ویک ان دس۔ تو ہماری سوچ کیا رہنا، ہر لمحہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ کیوں ہوا یہ نہیں سوچنا، کیا ٹینشن لینا، کیا کرنا۔ آج یہ امتحان ہے، یہ کیا کرنا۔ آج یہیں پہ ٹکائیں گے انشاءاللہ، آئندہ تفسیر میں۔ اور یہاں تک احد کا ختم ہوا، احد کی جنگ کا یہاں پر ختم ہوا۔ پھر سورہ 170 پر 9 آیتیں ختم ہو گئی، 21 آیتیں باقی ہیں سورہ آل عمران کی۔ ہو گئے بعد سورہ نساء شروع ہوگا، پراپرٹی ڈسٹریبیوشن وغیرہ۔ ایک سمندر ہے قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا اور سنا وہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کا وسیلہ سبب بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔